اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں موجود ہیں، بیت اللہ شریف موجود ہیں۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ دعائیں مانگیں اور قبول ہوں۔ ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ قبول، اور اللہ کی شان العزت ہر دعا قبول کرتے بھی ہیں۔ ہماری مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہو۔ حرم شریف کے اندر مانگی ہوئی دعا، ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ لائیو قبول ہوتی ہے، یعنی فوراً قبول ہوتی ہے۔ ایسا بھی ہے۔ ہم یہاں آئے ہی دعائیں مانگنے کے لیے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں میں اپنا وقت گزاریں اور ان باتوں کو سمجھیں کہ کہاں کہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پہ قبول ہوتی ہیں۔ حرم شریف میں قبولیت کے مقامات یہ بتانے ہیں۔ مقامات سے پہلے ایک اہم، ہم اللہ والوں سے دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعائیں قبول ہو۔ ایسے ہی ہے نا؟ بعض اوقات قبولیت دعا کے بعض شخصیات ہوتی، تو یہاں پر الحمدللہ قبولیت دعا کے مقامات بھی موجود، قبولیت دعا کی شخصیات بھی موجود، اور اوقات بھی موجود، ساری چیزیں موجود۔ ہم قبولیت دعا کے لیے اس سے اچھا کوئی موقع شاید دنیا میں اور نہیں چلا ہے۔ اوقات، ہر نماز کے بعد قبولیت دعا کا وقت، تہجد کا وقت قبولیت دعا کا وقت، اور مقامات۔ اب مقامات کے اوپر ہم چلتے ہیں۔ حجر اسود طواف کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ حجر اسود سے کرتے ہیں نا۔ اب حجر اسود سے قبولیت دعا کے مقامات نوٹ کرتے جائیے، ترتیب سے بتانے میں فائدہ یہ ہوگا کہ یاد رہ جائیں گے۔ بیت اللہ شریف میں اس سمجھنے والی ترتیب کے مطابق سب سے پہلی قبولیت دعا کا جو مقام ہے وہ حجر اسود ہے۔ حجر اسود کے سامنے دعائیں قبول ہوتی۔ پہلے زمانے میں حجر اسود کے نیچے پٹی لگی ہوتی تھی، اب وہ پٹی ختم کر کے گرین لائٹ لگا دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں یہاں حجر اسود کی طرف آپ کی پشت مبارک تھی، سینہ مبارک لوگوں کی طرف تھا، لوگوں نے توبہ کی، آپ نے ان کو بیعت کے توبہ کے کلمات پڑھائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں توبہ قبول ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو حجر اسود جو مقام ہے قبولیت دعا کا پہلا مقام ہو گیا۔ حجر اسود سے پیچھے ہم نے رہنا ہے، چاہے گراؤنڈ فلور ہے، پہلی منزل ہے، یا چھت ہے، اس کے پیچھے پیچھے ہم کسی وقت دو نفل پڑھ لیں ایسی جگہ پہ جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو، آسانی ہو، تو قبولیت دعا کا ایک موقع ہے۔ قبولیت دعا کا دوسرا مقام، حجر اسود سے تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں، ایک، اگر بالکل ساتھ جڑے ہوئے ہو نا تو ایک قدم بھی پورا نہیں ہے، حجر اسود سے جڑا ہوا مقام ہے، وہ ہے ملتزم، لپٹنے کی جگہ۔ کووڈ کے بعد سے تو معاملات بڑے بدلے ہوئے، پہلے تو الحمدللہ جانا آنا نسبتاً آسان تھا، آج والی کیفیت نہیں تھی، لیکن وہ قبولیت دعا کا مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہاں جو دعا دی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ملتزم پر اللہ تعالیٰ نے جو دعا قبول نہ کرنی ہو وہ مانگنے کی توفیق ہی نہیں دیتے، ایسا پکا ٹھکا قبولیت کا زبردست مضبوط مقام ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ وہاں جانا مشکل، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، سب کے لیے، تو بھائی جو ہمارے لیے ممکن ہو ہم وہ کر لیں۔ حجر اسود کے بالکل ساتھ جو ملتزم کا مقام ہے، یہ سارا قبولیت کا ہے۔ پیچھے چاہے وہ گراؤنڈ فلور ہے، پہلی منزل ہے، یا دوسری، کہیں بھی ہیں، ہم اس کے محاذات میں پیچھے آ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، قبولیت دعا کا مقام ہے۔ دیکھیں، آپ میری بات سنیں، آپ کہیں گے جی آپ یہ دوسری منزل کہہ رہے ہیں قبول ہو جائے گی دعا۔ آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو آپ ملتزم پہ پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے؟ بتائیں جی، پہنچیں گے نا؟ اس کا مطلب نیت ہماری ہے، آگے اسباب نہیں بن رہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے، ہم مانگیں یقین کے ساتھ، اللہ مہربانی فرمائیں گے۔ تو دو ہو گئے جی، پہلا حجرت، دوسرا ملتزم۔ تیسرا مقام کون سا ہے جی؟ اسی ترتیب پہ چلے تو ہم بتائیں جی حاجی صاحب۔
باب کعبہ، بیت شریف کا دروازہ، یہ وہ دروازہ ہے جو کائنات کا سب دروازہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ملتزم الگ چیز ہے، باب کعبہ الگ ہے۔ بعض لوگ باب کعبہ کو ملتزم سمجھتے ہیں، وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ یہ سخی کا دروازہ ہے، یہاں تو جو چاہے مانگ۔ ہم نے دنیا میں دیکھا، فقیر جو ہے نا، کسی چوک پہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی سائیکل والا گزر رہا ہو مانگتے ہیں، کوئی لینڈ کروزر والا گزر رہا ہو تو زیادہ پیسے مانگتے ہیں۔ تو یہ تو سب سے بڑا دروازہ ہے، خوب کھل کے مانگنا چاہیے، جتنا چاہے مانگے، یہ قبولیت دعا کا مقام۔ اور ہمارے لیے یہاں بھی وہی بات۔ اس کے بعد تھوڑا اور آگے آ جائیں تو حتیم، یہ مکمل حتیم جو ہے وہ ایک گولائی ہے، اس کے اندر کی جو جگہ ہے یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، کسی وجہ سے باہر رہ گیا، ابھی چونکہ وقت کم ہے تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو یہ پورا حتیم قبولیت دعا کا موقع ہے۔ اور حتیم کے اندر بابر جو ہے نا وہ میزاب رحمت، میزاب رحمت کے بالکل نیچے وہ قبولیت دعا کا۔ اس کے بعد آگے چلتے جائیں طواف کی طرف، تو بیت اللہ شریف کا جو فرنٹ پہ دروازہ ہے نا، ایک پیچھے بھی دروازہ کبھی ہوتا تھا، اسے باب مسدود کہتے ہیں، بند دروازہ، تو وہ بھی قبولیت دعا کا مقام ہے۔ اب یہاں سے نظر تو ہمیں نہیں آئے گا، اوپر جو ہے نا غلاف ہے، جب حج کے موقع پہ غلاف کو اوپر چڑھاتے ہیں نا تو وہ پھر اینٹوں کی ترتیب سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں کوئی ایسا دروازہ تھا جو بند کیا ہوا ہے۔ یہ رکن یمانی پہلے ہے، یہ باب مسدود رکن یمانی سے پہلے پہلے ہے، موجودہ دروازے کی سامنے والی دیوار پہ آپ اندازہ کر لیجیے۔ یہ بھی قبولیت دعا کا موقع ہے۔ ہم یہاں بھی ساری جگہوں پہ جتنا آگے جا سکتے ہوں جائیں، اور جہاں نہیں جا سکتے بس سمجھیں کہ اے اللہ بس اس سے آگے میرے لیے مشکل ہے، میں یہیں آپ سے دعا مانگ رہا ہوں، مانگنے تو اللہ سے۔ اس کے بعد رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک، یہ پوری جگہ، یہ بہت بڑی جگہ ہے، یہ چھوٹی جگہ نہیں ہے، مطاف میں نسبتاً چھوٹی، پہلی منزل پہ اور بڑی، اور بہت بڑی ہو جاتی ہے، یہ تھوڑے کا نہیں ہے، بڑی جگہ ہے۔ رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک، یہاں پہ جناب 70,000 فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جو آمین کہنے، دعا مانگنے والوں کی دعاؤں پہ آمین 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 کہتے ہیں۔ اور یہ وہ مبارک جگہ ہے جب ہمارا رخ، ہم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جب کھڑے ہوں، بیت اللہ شریف کی طرف رخ کریں گے تو خود بخود بیت المقدس بھی سامنے آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ شریف سے محبت ہے، اور نبی علیہ السلام جو مکہ مکرمہ میں نماز پڑھتے تھے تو اسی رخ پہ نماز پڑھتے تھے زیادہ تر، کہ بیت اللہ کی طرف اس زمانے میں رخ کو کرتے تھے، بیت المقدس کی طرف درمیان میں بیت اللہ شریف کو وہ لے لیا کرتے۔ تو یہ مبارک جگہ ہے جہاں بیت المقدس بھی ہمارے سامنے آیا۔ یہاں پہ بھی ہم جب جائیں تو بیت المقدس میں مجاہدین کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے رو رو کے دعائیں، ہماری دعاؤں میں، دن رات کی دعاؤں میں، ہم یہاں ہوں یا واپس چلے جائیں، بیت المقدس کے لیے دعا کرنا اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا، دعاؤں کا لازمی جز بنا۔ ہمارے حرم کتنے ہیں؟ 3۔ بیت اللہ شریف یہ بھی حرم ہے، بیت اللہ شریف یہ بھی حرم ہے، مسجد نبی یہ بھی حرم ہے۔ اور وہ لوگ اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں، فلسطین کے اوپر میرے 4-5 بیانات ہوئے ہیں، ان کو تفصیل سے سمجھ لیں۔ وہ لوگ اپنی جنگ نہیں لڑ رہے، فقط لڑ رہے، کیونکہ کفر نے اگر خدا نہ خواستہ بیت المقدس پہ مکمل قبضہ کر لیا تو اس کا اگلا ٹارگٹ بیت اللہ ہے، مسجد نبی شریف ہے، اور باقی اسلامی ممالک ہیں، وہ رکنے والا نہیں ہے۔ اس لیے وہ ہماری جنگ لڑ رہے، اپنی جنگ خالی ہماری بھی جنگ لڑ رہے، تو ان کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، یہاں کر سکتے ہیں، یہاں 2 نفل مانگ پڑھ کے خوب ان کے لیے دعائیں، یہ قبولیت دعا کے مقامات ہو گئے۔ اس کے علاوہ پورا مطاف، پورا مطاف چاہے گراؤنڈ فلور ہے یا کوئی بھی فلور ہے، پورا مطاف کا چپا چپا قبولیت دعا کا موقع۔ اس کے بعد مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی قبولیت دعا کی جگہ ہے۔ اس کے بعد اور کون سی جگہ ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا ایک الگ جگہ، مروہ ایک الگ جگہ، درمیان میں جو مسعی ہے جہاں صحیح کرتے ہیں وہ الگ جگہ۔
یہ سارے وہ مقامات ہیں جو قبولیت دعا کے مقامات، جو یہیں الحمدللہ ہمارے پاس آسانی سے موجود ہے۔ چند دن بعد یہ نعمت نہیں رہے گی، چند دن کے بعد یہ نعمت نہیں رہے گی، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ مزید جو قبولیت دعا کے مقامات کتابوں میں لکھے ہیں، منہ ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، وہاں تو ابھی ہم نہیں جا رہے، لیکن اتنی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب ہم دعا کی قبولیت کے لیے بالکل یقین کر لیں کہ ہماری ہر دعا قبول ہوگی، یقین کے ساتھ مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی۔ الحمدللہ رب العالمین، میں نے اپنی زبان سے مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، جو حرم مکہ میں مانگی۔ اور یہ صرف میری بات نہیں ہے، کتنے لوگوں نے یہی گواہی دی، جو مانگا وہ ملا ہے۔ اب مانگنا یقین کے ساتھ ہے، مانگنا محبت کے ساتھ۔ قبولیت دعا میں رکاوٹ کیا آتی ہے؟ ہماری اپنی غفلت، ہماری اپنی کوتاہی، ہماری اپنی کمزوری کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں، حرام مال ایک الگ بات ہے، ورنہ ہماری کوتاہیاں، رزق حرام تو دعا قبول نہیں ہوتی، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ یہاں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے الحمدللہ انشاءاللہ ہمارا، لیکن جو ہماری دوسری چیزیں ہیں نا، اس کے ہم پر ذکر کر رہے ہیں۔ قبولیت دعا میں فقط ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلی بات کیا ہے؟ ہماری زبان سے جھوٹ نکلتا، جس زبان سے جھوٹ نکلتا ہو اس زبان کی دعاؤں کی قبولیت روک دی جاتی ہے، بریک لگ جاتی ہے۔ ہم اس پہ کنٹرول کریں، ہماری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہم اپنی زبان پہ کنٹرول کریں، ایک کام۔ دوسرا، دعا یقین کے ساتھ مانگیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب تم دعا مانگو تو خوب یقین کے ساتھ مانگو، وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، قبولیت کا یقین رکھو۔ اور یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان کو اگر تذبذب ہونا، پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، اللہ میاں دیں گے نہیں دیں گے، ملے گی نہیں ملے، پتہ نہیں کیا ہوا، ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ حدیث ہے۔ تو دعا مانگنے کی جگہ پر ہم موجود، اوقات، وقت، ساری چیزیں موجود۔ اب کبھی ہمارے اندر ہے کہ ہم مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے۔ ایک چکر شیطان ہمیں ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے جی تم گناہ گار بندے ہو، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ شیطان یہ جھوٹ بولتا ہے۔ کیا مطلب ہم گناہ گار نہیں ہیں؟ ہم گناہ گار تو ہیں، پھر شیطان جھوٹ کیسے بولتا ہے؟ شیطان یہ کہتا ہے تم چونکہ گناہ گار ہو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ دیکھیں واقعی ہم گناہ گار ہیں، گناہوں کی معافی کے لیے تو رب کے در پر آئے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، لیکن شیطان یہ جھوٹ بولتا ہے کہ گناہ گار کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مانگو میں دوں گا۔ یہاں تو نہیں کہا نیک مانگیں گے دوں گا، برے مانگیں گے تو روک دوں گا۔ بندو، ہم اللہ کے بندے ہیں نا، تو اللہ سے مانگے۔ شیطان اگر یہ وسوسہ ڈالے، شیطان یہ وسوسہ ڈالتا کیوں ہے؟ شیطان یہ والا وسوسہ کیوں ڈالتا ہے؟ اسے معلوم ہے قبولیت دعا کا میکینزم کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، کہ یقین کے ساتھ مانگی بھی قبول ہو جائے گی، بے یقینی رد ہو جائے گی۔ یقین ختم کر دیتا ہے، یقین خراب کر دیتا ہے۔ اب یقین کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک واقعہ سن لیجیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا تھا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک کے لیے دفعہ دور ہو جاؤ، جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس پہ غضب ناک تھے یا اس سے محبت کر رہے تھے؟ غضب ناک تھے، اس کو تو نکال دیا تھا، دھتکار دیا تھا۔ اس وقت شیطان نے ایسے مانگا اللہ ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دیجئے۔ اس بدبخت کی دعا کو اللہ نے اس وقت قبول کر لیا جب اللہ تعالیٰ اس پہ غضب ناک تھے، غصے تھے، اتنی بڑی نافرمانی کر بیٹھا تھا، اس وقت اللہ نے اس کی دعا قبول کر لیا۔ شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ تیری دعا قبول نہیں ہوتی، فوراً اس کو بتائیں کہ اللہ نے تو تیری اس وقت قبول کر لی تھی، میری کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اس وقت میں نہیں کہا کہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ خوب مانگے، خوب مانگے، خوب مانگے۔ ابھی کل خاتون نے پیچھے پڑ 3-4 میسج آ گیا، پھر میں نے ان کو ڈانٹ ہی دیے۔ ان کو فری میں بندہ ملا ہے، بار بار جو سوال کرو میں جواب دیتا رہتا ہوں سارا دن 24 گھنٹے۔ اب وہ تنگ بھی کرتی ہیں بعض۔ ایسے قبولیت دعا کے حوالے سے کوئی بات ہی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ارے اللہ کہہ رہے ہیں کہ بس دیں گے۔ اچھا یہاں نا بعض لوگوں کو ایک مسئلہ چلتا ہے، بڑے صوفی بن جاتے ہیں،
صوفی ثناء اللہ مشہور ہے نا ہمارے، صوفی ثناء اللہ بن جاتے ہیں کہ صوفی امان اللہ بن جاتے ہیں، یہ تو پتہ نہیں۔ کہتے ہیں جی حضرت ہم یہاں آ گئے، ہم نے یہاں اللہ سے دنیا نہیں مانگی۔ کل اسی بات پہ انہوں نے مجھ سے بحث کی کہ دنیا نہیں مانگنی۔ وہ بھائی دنیا کس سے مانگنی ہے؟ ہم نے اللہ سے مانگنی ہے۔ دنیا بھی مانگنی ہے، آخرت بھی مانگنی ہے، کچھ مانگنا ہے۔ یہ حرم کی بات ہے۔ تو ایک مرتبہ کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے اللہ میاں سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے 900 کروڑ عطا فرما، 900 کروڑ عطا فرما۔ تو کوئی ساتھ بیٹھا تو کوئی اتنے مانگ لیے، بس تجھ سے تھوڑی مانگے، اللہ سے مانگے، تو بھی ٹینشن لے رہا ہے بھائی؟ تو اللہ سے خوب مانگنا چاہیے۔ اچھا ہم پاکستان میں ہوتے ہیں نا، تو ہمیں عرب نظر نہیں آتے، ادھر ہر طرف عرب ہے۔ جہاں ہر طرف عرب ہوں وہاں لاکھوں کیا مانگنے، کروڑوں کیا مانگنے، عرب ہی مانگنے چاہیے۔ ہر طرف تو عرب ہے، تو عربوں میں ہی اللہ سے مانگنے۔ تو یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے، خوب مانگنا ہے انشاءاللہ، مانگنے میں کمی نہیں کرنی۔ اور یہ جو آتا ہے نا بس خیال کہ دنیا نہیں مانگنی، ارے بھائی حلال پاکیزہ دنیا مانگنا یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس کو گناہ سمجھنا یا برا سمجھنا یا اس بات کو سمجھنا کہ اونچی بات نہیں ہے، یہ غلط۔ حلال پاکیزہ تجارت، پاکیزہ رزق حلال، یہ تو مانگنا چاہیے۔ اور آج پاکستان مسلمانوں کے پاس اگر معیشت مضبوط ہو تو ایک دفعہ دوسرے ملک ادھر ادھر تھوڑی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا چاہیے، دنیا مانگے یا آخرت مانگے، مقصد کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مانگے، دین کے کاموں کے لیے مانگے، اس لیے نہیں کہ میرے پاس مال ہوگا میں فخر کا اظہار کروں گا، اس لیے مانگیں کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، پڑوسیوں کا خیال رکھوں، تو پھر جتنا مرضی مانگیں۔ دو تین واقعات سن لیجیے قبولیت دعا سے متعلق۔ یہ حرم شریف کی ہی بات ہے، حرم مکہ ہی کی بات ہے۔ ایک آپ نے حاکم کا نام سنا ہوگا، حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف یہ بہت بڑا ایک حاکم گزرا ہے جس کے مختلف معاملات تھے۔ حاکم گزرا ہے جو بڑا ظالم تھا، اللہ کی شان۔ وہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوا، اس نے یہاں دیکھا کہ ایک اندھا ہے، نابینا، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے آنکھیں دے دیجیے، اللہ مجھے آنکھیں دے دیجیے، اللہ مجھے آنکھیں دے دیجیے۔ تو حجاج اس کے پاس آیا، کہنے گو اندھے کیا مانگ رہا تو؟ ہاں میں اللہ میاں سے آنکھیں مانگ رہا ہوں، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دیجیے نابی۔ پوچھا کب سے مانگ رہے؟ تو کچھ بتایا کہ میں فلانے دن سے مانگ رہا ہوں، یا کب سے مانگ رہا ہوں۔ اس نے کہا دیکھو میں ہوں حجاج بن یوسف۔ اس بیچارے تو جان نکل گئی کہ یہ کیا مصیبت میرے گلے پڑی۔ اس نے کہا حجاج بن یوسف سے کہ میں یہاں سے طواف شروع کرنے جا رہا ہوں، 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے، یہ پولیس والا کھڑا کر کے جا رہا ہوں، میرے 7 چکر پورے ہونے سے پہلے اگر تیری بنا واپس نہ آئی تو واپسی پہ گردن میں تیری اڑوا دوں گا۔ اچھا وہ جو کہتا تھا کر بھی دیتا تھا، یہ اس نابینا کو علم تھا۔ اب جناب علی اس نے طواف شروع کیا اور پیچھے اس کی حالت بدل گئی، حالت اس کی بگڑ گئی۔ اب اللہ سے مانگ رہے، اللہ میری آنکھیں مجھے عطا فرما دیجئے۔ اللہ پہلے تو صرف بینائی کا مسئلہ تھا، اب تو میری زندگی کا مسئلہ آ گیا۔ اس نے جو گڑ گڑا کے مانگنا شروع کیا، رو رو کے مانگنا شروع کیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ 7 چکر حجاج کے پورے ہونے پہلے اللہ نے اسے آنکھیں عطا فرما دی۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کی دین میں کمی نہیں ہے۔ ایک جملہ یاد رکھ لیجئے، قیامت کے دن اللہ رب العزت کسی بندے سے یہ بات سننا گوارا نہیں کریں گے کہ کوئی بندہ محشر کے میدان میں کھڑے ہو کے اللہ کو یہ کہہ دے، اللہ میں نے مانگا تھا مجھے نہیں ملا۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ یہ جملہ دلوں پہ لکھ لیجئے، قیامت کے دن اللہ رب العزت کسی بندے سے یہ جملہ سننا گوارا نہیں کریں گے کہ کوئی بندہ کھڑا ہو کے یوں کہہ دے، اللہ میں نے مانگا تھا مجھے نہیں ملا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نا ہر علاقے کا کوئی کلچر ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بعض مرتبہ نا فقیر لوگ اکیلے مانگنے آ جاتے ہیں، بعض مرتبہ بیوی بچوں کو لے کے آ جاتے ہیں، ایسا کیا ہے جی؟ کبھی کوئی زیادہ ہی محتاج جو پریشان ہوتا ہے نا، وہ بچوں کو بھی لے آتا ہے، وہ عورتوں کو بھی لے آتا ہے اور پھر مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ زیادہ اپنی پریشانی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اور جو دوسرا بندہ اگر نرم دل ہو، کریم ہو، مہربان ہو، تو زیادہ اثر بھی لے رہا ہوتا ہے۔
کیا خیال ہے جی؟ یہ بات پکی ہے؟ اے میرے بھائیوں، میں اور آپ سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہیں، چاہے امیر ہیں چاہے غریب ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے بندو، اللہ فرماتے تم سب کے سب میرے در کے فقیر ہو۔ ہم رب کے در پر آ گئے۔ یہ جو بڑے بڑے دروازے ہیں نا، دو بڑے بڑے مینار ہیں، یہ دو مینار نہیں ہے، آنکھوں کو بند کریے، دو ہاتھ ہیں جو اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے۔ کبھی اس تخیل سے ان میناروں کو دیکھیں اور اس دروازے پہ بیٹھ جائے۔ یہ کریم کا دروازہ ہے، اپنی بیوی کو لیں، بچوں کو لیں اور دروازے پہ بیٹھ کے کوئی روٹی شوٹی کھا لیں، وہاں پہ کھانا کھا لیں، تھوڑی دیر بیٹھے، اللہ میں تو تیرے در کے دروازے پر، تیرے دروازے پر آ کے بیٹھ گیا ہوں، میرے بیوی بچے ساتھ ہیں، تیرے در پہ میں یہ روٹی کھا رہا ہوں، تیری دی ہوئی بھیک ہے، تیری دی ہوئی جو ہے وہ نعمت ہے، اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی ہر نعمت عطا فرما دی۔ تو جس طرح کوئی فقیر اپنے بچوں کو، بیوی کو، گھر کی عورتوں کو لے جا کر کسی سخی کے در پہ بیٹھ جاتا ہے نا، بالکل اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنے بیوی بچوں کو لے کے اس دروازے کے سامنے 10 15 20 منٹ بیٹھ جائیں اور کچھ کھا پی بھی لیں، لے لیں کوئی کھانے کی چیز ساتھ، وہاں کھا بھی لیں، لیکن اسی ذہن کے ساتھ، تو انشاءاللہ کیفیت بھی بنے گی، انشاءاللہ العزیز اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ یہاں تو ہم آئے ہی مانگنے کے لیے ہیں، تو مانگنے میں یہ ہیلا کر لینا اور یہ انداز اپنا لینا اچھی بات ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول کرے۔